حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے تو میں بلا تاخیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھتا۔ جب وہ از خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے، عبداللہ آج آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں جواب میں کہتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، نہ کہ چشمہ پیاسی کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبائر علماء صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہیں قضائے فقہ، قرات اور علم وراثت میں عبور حاصل تھا، جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ادب و احترام کی تصویر بن کر یوں کھڑا ہو جاتا جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بادب کھڑا ہوتا ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑتے، یہ انداز دیکھ کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ایسے نہ کیا کرو۔ آپ فرماتے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے استاذہ کی عزت کریں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسے چوم لیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور محبت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میدان علم کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جسے دیکھ کر کبائر علماء صحابہ رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے۔ حضرت مسروق بن اجدع، جنہیں تابعین میں بہت بلند مقام حاصل ہے، ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو بے ساختہ پکار اٹھتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ حسین ہیں۔ جب آپ کی گفتگو سنتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ سب سے بڑھ کر فصیح و بلیغ ہیں، اور جب آپ کوئی حدیث بیان کرتے تو آپ کی عالمانہ گفتگو سن کر یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف رجوع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملتی کہ فلاں صحابی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ہے تو میں بلا تاخیر اس کے گھر پہنچتا، دہلیز پر چادر بچھا کر بیٹھ جاتا۔ ہوا سے مٹی اڑ اڑ کر مجھ پر پڑتی رہتی، لیکن میں صاحب علم کے احترام کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے ان کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھتا۔ جب وہ از خود اپنے گھر سے باہر آتے اور مجھے اپنی دہلیز پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے، عبداللہ آج آپ یہاں کیسے؟ آپ نے مجھے پیغام بھیج دیا ہوتا، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ میں جواب میں کہتا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ پیاسا چشمے کے پاس آتا ہے، نہ کہ چشمہ پیاسی کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کبائر علماء صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ بہت شفقت و محبت سے پیش آتے، جیسا کہ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جنہیں قضائے فقہ، قرات اور علم وراثت میں عبور حاصل تھا، جب کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ کہیں جانے کے لیے اپنی سواری پر بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو یہ ہاشمی نوجوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ادب و احترام کی تصویر بن کر
यूं खड़ा हो जाता जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने बाअदब खड़ा होता है। निहायत अदब के साथ आपके घोड़े की लगाम पकड़ते ये अंदाज देखकर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला ऐसे ना किया करो। आप फरमाते हमें यह हुक्म दिया गया है कि अपने उस्ताज़ा की इज्जत करें। ये सुनकर हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़रा अपना हाथ तो मुझे दिखाएं। आपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाया तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे चूम लिया और इरशाद फरमाया कि हमें यही हुक्म दिया गया है कि अहले बैत के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं और मोहब्बत करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान इल्म के ऐसे बुलंद मकाम पर फायज हुए जिसे देखकर कबायर उलमा सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए। हज़रत मसरूक बिन अजदह जिन्हें ताबईन में बहुत बुलंद मकाम हासिल है, उनके बारे में अपनी राय का इजहार करते हुए फरमाते हैं, जब मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को देखता तो बेसाख्ता पुकार उठता कि आप सब लोगों से ज़्यादा हसीन हैं। जब आपकी गुफ्तगू सुनता तो ये कहने पर मजबूर हो जाता कि आप सबसे बढ़कर फसीह व बलीग हैं। और जब आप कोई हदीस बयान करते तो आपकी आलमाना गुफ्तगू सुनकर ये राय कायम करने पर मजबूर हो जाता कि आप इस दौर के सबसे बड़े आलिम हैं।